السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن واقعی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ وہ جیسے ہی کچھ سنبھلی کچن میں پہنچ گئی، دیدی نے دیکھا تو اس پر ناراض ہونے لگی۔ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ مرنا چاہتی ہے جھلی؟ اپنی صحت دیکھ تو، سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے۔ دیدی نے اسے ڈانٹتے ہوئے چولہے سے پیچھے ہٹا دیا۔ دیدی میری عادت نہیں ہے بیٹھ کر کھانے کی، مجھے کام کر لینے دے ورنہ فارغ رہ کر مجھے بہت نیند آتی ہے، اس نے منہ بسور کر کہا تو بڑی بھابھی اس کے معصوم سے بہانے پر ہنس پڑی۔ دیدی بھی ماتھا پیٹنے لگی۔ ارے پگلی، تو سو لیا کر جتنا بھی سونے، پہلے گھر میں جو بھی کام کیے کر لیے، اب یہ تیرے شوہر کا گھر ہے، تیرا اپنا گھر ہے، یہاں مالکن کی طرح رہ، کام بھی کر لیا کرنا، مگر ابھی آرام کر جا کر۔ دیدی نے اسے پچکارتے ہوئے سمجھایا۔ شوہر کے نام پر بریا کا ناک چڑھ گیا۔ شوہر نے کہا تھا کام کیا کروں، وہ ناراضگی سے جتانے لگی۔ دیدی نے گہرا سانس بھرا۔ دیکھ میری تھی، وہ بات ہی ایسے کرتا ہے، غصے میں بول دیا ہوگا کچھ الٹا سیدھا، مگر تو نے دیکھا نہیں تیری بیماری میں کتنا پریشان ہوا پھرتا تھا، سخت دوپہروں میں آ کر تیرے لیے کھانے کا بندوبست کرواتا رہا۔ دیدی نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے شاہے کی فکر بتائی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ہاں، اس کی فکر ہی تو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، جیسے وہ نرمی برت رہا تھا، اسے کسی قیمتی انسان کی طرح اہمیت اور توجہ دے رہا تھا۔ کیا تھا وہ سب؟ کچھ بھی تھا، مگر بریا کو یقین تھا وہ محبت نہ تھی۔ وہ ترس ہو سکتا ہے، ہمدردی ہو سکتی تھی، اور دکھاوا بھی، مگر محبت، وہ بھی اس جیسی لڑکی سے، اس کا دل نہیں مانا، دماغ نے تو سوچنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ کیا وہ مغرور سا اور اکڑو سا، وہ اور محبت؟ ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں، سوچنا ہی عجیب ہے۔ اچھا یہ کام کرو، شاہ ظہر پڑھ کر آیا ہوگا، اسے لسی دے آؤ، ابھی ابھی بنی ہے۔ بڑی بھابھی نے اسے وہیں سوچ میں گم کھڑے دیکھا تو نرمی سے بولی۔ متھانی سے گاڑی لسی جگ میں ڈال کر برف کا ڈھیر ڈال دیا۔ جگ بنا کر اسے پکڑایا تو وہ منہ بنانے لگی۔ گلاس جگ پکڑ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ بیڈ پر نیم دراز کسی کال میں مصروف تھا۔ کمرے میں چلتے کولر سے اچھی خاصی خوشگوار ٹھنڈک ہو رہی تھی۔ وہ لسی کا جگ ایک طرف رکھ کر پلٹنے لگی جب وہ اس کا بازو پکڑ کر رک گیا۔ اچھا صحیح ہے، آتا ہوں واپس تو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بات ختم کر کے الوداعی کلمات کہتا کال کاٹ گیا۔ چوروں کی طرح آنا جانا عادت ہے کیا تمہاری؟ اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے لسی کا جگ اٹھا گیا۔ ہاں ظاہر ہے، گھر سے بھاگ۔ وہ بریا اس سے پہلے کہ تنزیہ بات مکمل کرتی وہ گلاس بھر کر اس کے منہ سے لگا گیا۔ گھور کر اسے دیکھا اور لسی پینے کا اشارہ دیا۔ وہ گلاس تھام کر منہ سے دور کر گئی۔ میں نے نہیں پینی۔ اس کے گھورنے پر بات بدل گئی۔ جتنا بھی اچھا بن لے، مگر بہرحال اس کے غصے سے اسے آج بھی خوف آتا تھا۔ پیو خاموشی سے، ہر چیز پر اعتراض ہے تمہیں، اور مجھے کیا سمجھا ہوئے؟ جب لاتی ہو جگ بھر کر لے آتی ہو۔ انسان ہوں میں، بھینس نہیں، اسے ٹوک کر بولا اور گلاس اس کے لبوں سے دوبارہ لگا لیا۔ مرد بھینس نہیں، بیل ہوتا ہے، وہ آہستگی سے بولی تو شاہ نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ بریا جلدی سے گلاس لبوں سے لگاتی لسی پینے لگی۔ شاہ اس کی بات پر وہ مشکل ہنسی دبا کر سر جھٹک گیا۔ وہ پورا گلاس خالی کر گئی۔ یہ لسی تو اسے بھی پسند تھی، پھر تھوڑی تیکھے نمک والی، گاڑھی اور برف سے بھری، تو ویسے بھی سکون دے رہی تھی۔ گلاس خالی کر کے شاہ کو دیا تو اسے لے کر وہ پھر سے گلاس بھرنے لگا۔ جگ ایک طرف رکھ رہا تھا۔ جب چونکا وہ اس کے ہاتھ سے دوسرا گلاس بھی لے چکی تھی۔ شاہ نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ یا اسے ایک گھونٹ نہیں پینا تھا، یا پورا جگ پینے پر آمادہ تھی۔ وہ کھٹا لسی پی کر گلاس خالی کرتے شاہ کی طرف بڑھا گئی۔ اور چاہیے؟ ویسے یہ اتنا جاتا کہاں ہے؟ دیکھنے میں تو ذرا سی ہو۔ وہ گلاس لے کر لسی ڈالتا سوال کر رہا تھا۔ بریا خفت سے سرخ ہوئی، یہ دور ہو کر بیٹھتی اس سے رخ پھیر گئی۔ شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور گلاس اس کے چہرے کے پاس لے گیا۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اور چاہیے تو لے لو، بعد میں ناراض ہو جانا، وہ نرمی سے اسے دیکھتا بولا۔ بریا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چاہیے، وہ انکار کرتی سر جھکا کر اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ شاہ سر ہلاتا گلاس اپنے لبوں سے لگا گیا۔ بریا نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بہت وجیح تھا، چہرے کے نقش بہت دلکش تھے، رنگت جرار کی نسبت شفاف اور سنہری مائل تھی۔ دیدے کہتی تھی شاہ واقعی شاہ ہے۔ بریا کو بھی ماننا پڑا۔ اس کی طرف مڑا تو وہ نظر گھما گئی۔ آج شام میری واپسی، اب طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس نے اچانک بتا کر اس سے سوال کیا تو وہ بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اسے شاہ کے جانے کا سن کر بہت عجیب سی اداسی محسوس ہوئی تھی۔ جی ہاں ٹھیک ہوں، تم ایسے ظاہر نہیں کرو جیسے میری بہت پرواہ ہے۔ میں اب جھوٹے ڈراموں سے امپریس نہیں ہوتی، وہ جواب دیتے ہوئے خود کو پہلے جیسا روڈ اور لاپرواہ ظاہر کرنے لگی۔ واہ، یہ تو گڈ نیوز ہے۔ تمہیں ویسے ضرورت بھی نہیں ہے کسی اور سے امپریس ہونے کی، تم خود ہی اتنی بڑی ڈرامے باز ہو۔ وہ اٹھ کر موبائل چارجنگ پر لگاتا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ بریا کو غصہ آنے لگا۔ وہ مسلسل 2 دن سے اسے ڈرامے باز کہہ رہا تھا۔ ہاں میں ہی سب کچھ ہوں، ڈرامے باز بھی اور بد کردار بھی۔ تم اچھے اور سچے ہو، بس تمہیں یہی سننا تھا، وہ غصے سے بھڑک کر بولی تھی۔ شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بریا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتی تھی۔ وہ مذاق نہیں سمجھ سکتی تھی۔
اسے ہر بات اپنے اوپر طنز محسوس ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ غصے میں اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگتی تھی۔ وہ بنا جواب دیے اپنے کپڑے اور ضرورت کا سامان اٹھا کر بیگ میں ڈالنے لگا۔ ایک ایک سوٹ کو صحیح سے تہہ لگا کر طریقے سے پیکنگ کر رہا تھا۔ بریہ کو اپنا نظر انداز کیے جانا برا لگا تھا۔ اس سے رخ پھیرتی مٹھیاں بھینچنے لگی، آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ واش روم میں بند ہوا تو بیٹھے بیٹھے وہیں بیڈ پر گری، آڑی ترچھی سے بیڈ کے درمیان پڑی پڑی سو گئی۔ شائع اپنا ٹوتھ برش لے کر باہر نکلا تو وہ بیڈ کے بالکل درمیان میں پڑی نیند کر رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا برش بیگ میں رکھ گیا، بیڈ پر آ کر بیٹھتا اسے دیکھنے لگا جو نماز کے انداز میں دوپٹہ لپیٹے پڑی تھی۔ تمہیں عادت ہو گئی ہے طنز اور ڈانٹ سننے کی۔ تم خود ترسی کا شکار ہو رہی ہو کہ تمہیں کوئی اچھا نہیں سمجھتا، اور نہ ہی تم خود اپنے آپ کو اچھا سمجھتی ہو۔ تم پاگل ہو اور میں بھی تمہیں چاہ کر پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کا دوپٹہ ڈھیلا کر کے ہٹاتا اسے سیدھا کر کے تکیے پر لٹا گیا۔ وہ کروٹ بدلتی سکون سے نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ شاہ اس کے بال سنوارتا اسے سینے سے لگا گیا۔ میں چاہے تمہیں ڈانٹوں یا غصہ کروں، تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑوں گا، اس کے سر پر لب رکھتا محبت سے بولا تھا۔ جیری کاموں میں لگا لیٹ ہو گیا۔ آفس سے نکلا تو کوئی پرانا دوست مل گیا، اس کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھ کر باتیں کرتا رہا اور رات ہو گئی۔ حنا کا خیال آنے پر وہ دوست سے معذرت کرتا اٹھ کر گاڑی میں بیٹھا اور حماد صاحب کے گھر کی طرف نکلا، مگر قسمت بری تھی کہ راستے میں ٹائر پنکچر ہو گیا اور قریب کوئی پنکچر کی دکان بھی نہ تھی۔ وہاں حنا کی خفگی میں بھی جیری کے شام کے آنے کا کہنے پر اچھے سے تیار ہوتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسے یقین تھا وہ آ کر منائے گا اور اسے ناراض کیے بنا سو نہیں پائے گا۔ انتظار طویل ہوتا گیا اور پھر شام ڈھل کر رات میں بدلی۔ مسز سمرا کا دل شدت سے دعا گو تھا کہ جیری نہ آئے اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ وہ رات گہری ہونے پر مسکراتے ہوئے حنا کے کمرے میں گئیں تو وہ اتنا سج دھج کر منتظر بیٹھی تھی۔ ہنی ڈنر کر لو آ کر، ان کے پکارنے پر چونکی۔ نو ماما، ایکچولی جرار آ رہے ہیں تو ہم ساتھ کھانا کھائیں گے، انہیں بتاتے ہوئے پریشان سی وال کلاک پر دیکھنے لگی۔ تمہارے پاپا 2 گھنٹے پہلے گھر آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ وہ آفس میں نہیں تھا، ان سے بھی پہلے نکل گیا تھا۔ تو بتاؤ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اپنے گھر، یعنی وہ تم سے آج ملنے نہیں آئے گا؟ مسز سمرا نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ حنا کے چہرے کا رنگ ماند پڑ گیا۔ جرار کا یوں نظر انداز کرنا دل ہی دکھا گیا۔ مما میں بھی وہ کہیں بزی ہوں، ان کی طرف سے صفائی دیتی وہ حنا کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ ایگزیکٹلی میری جان، وہ کہیں اور بزی ہے، اس کے لیے آفس اور اس کے علاوہ ہر کام تم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دین وائی آر یو ویٹنگ فار ہیم؟ مسز سمرا نے اس کے پاس بیٹھ کر بولتے ہوئے احساس دلانا چاہا۔ حنا اپنی جگہ پر جمی رہ گئی۔ جرار اسے صبح ناراض پا کر بھی اسے جلدی نہیں آ پایا تھا۔ وہ چاہتا تو تبھی آفس سے نکل کر فوری اس کے پاس آتا، مگر وہ ایسی چاہ رکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ محبت کرتا تھا، مگر اتنی سادہ سی محبت۔ نہ ضروری کام چھوڑتا تھا، نہ ضروری کام کے علاوہ باہر کے کام۔ وہ سب پہلے کرتا تھا، حنا کو بعد میں رکھتا تھا۔ وہ بے ساختہ مسز سمرا کی گود میں سرکتی رو پڑی تھی۔ وہ سنگ دل بنی جرار پر بولتی رہی اور حنا کو تسلیاں دیتی رہی۔ وہاں جرار کچھ دیر تو تنگ ہوتا رہا، پھر گاڑی لاک کر کے ٹیکسی ڈھونڈنے نکل پڑا۔ ٹیکسی ملی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے حنا کے پاس جا کر ان کے گھر نہیں رکنا چاہتا تھا۔ اس نے حنا کے موبائل پر کال کی، کچھ دیر بیل جاتی رہی اور پھر کال مسز سمرا نے اٹینڈ کی۔ حنا سے بات کروا دے پلیز۔ سلام دعا کے بعد وہ بولا تو مسز سمرا نے واش روم کے دروازے کو دیکھا جہاں وہ حنا کو کچھ ہی دیر پہلے بھیج چکی تھی کہ وہ رونا بند کرے اور فریش ہو جائے۔ بیٹا وہ تو سو گئی ہے، ڈنر کے بعد مجھ سے باتیں کر رہی تھی، پھر بولتے بولتے ہی سو گئی۔ مسز سمرا نے میٹھے لہجے میں جھوٹ بولا۔ جرار کو حنا کی ناراضگی کا سوچ کر فکر ہوئی، مگر وہ سو چکی تھی تو کال بند کرتا ٹیکسی سے اپنے گھر چلا گیا۔ حنا کے رونے کا سوچتے ہوئے وہ پوری رات صحیح سے سو نہیں پایا تھا۔ اگلے روز آفس میں بھی کام نہیں کر پایا تھا۔ تھک کر وہ آفس سے نکلا اور حماد صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ حنا کو خبر ملی تو سب بھلائے بے ساختہ اٹھ کر باہر بھاگی، مگر مسز سمرا نے اسے روک دیا۔ اگر ایسے ہر وقت اویلیبل رہو گی تو بے قدر ہی رہو گی۔ وہ جان گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے ضروری ہو چکے، مگر اس کا کیا تم اس کے لیے ضروری ہو؟ مسز سمرا نے اسے پھر سے باتوں میں الجھایا تھا۔ مگر مما مجھے جا کر ملنے تو دیں، پھر میں یہ سوال بھی کر لوں گی، وہ بے چینی سے بولی۔ ضرور کرنا یہ سوال، مگر آج نہیں کل۔ آج تم اس سے مت ملو، ناراضگی دکھاؤ، اسے شو کرو کہ تم اس کے بیہیویئر سے ہرٹ ہوئی ہو۔ پھر بھی وہ نہ رکا اور تم سے ملنے تمہارے روم میں آ گیا تو میں نہیں روکوں گی۔ اسے سمجھا کر زبردستی بھیج گئی۔ حنا کمرے میں جا کر بیٹھتی پر یقین تھی کہ جرار اس کے پاس کمرے میں چلا آئے گا مگر واپس نہیں جائے گا۔ باہر کب سے منتظر بیٹھے جرار کو کچھ دیر مزید انتظار کروا کر مسز سمرا اس کے پاس پہنچی۔ سوری بیٹا، وہ بہت ضدی ہے، میں نے کافی سمجھایا مگر اس نے کہہ دیا کہ تم سے نہیں ملنا، تو اب چاہے کچھ بھی کر لیتی وہ نہ ملتی۔ بہت چڑچڑی ہو رہی ہے، میرے خیال میں وہ اپسٹ ہے۔ آج ضد مت کرو، کل چلے آنا، یا پھر آج رات بھی رک جاؤ ہمارے پاس۔ مسز سمرا کی بات پر اس کا چہرہ اہانت کے مارے سرخ ہوا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اٹس اوکے، میں پھر مل لوں گا، وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے نکلا تو حنا پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے حنا سے ایسے بچکانہ رویے کی امید نہ تھی۔ وہاں سے نکل کر جرار بددلی سے سڑکیں ناپتا رہا اور دل حنا کی حرکت پر بدگمان ہو رہا تھا۔ وہاں اپنے کمرے میں بیٹھی حنا اس کی منتظر رہی اور جب پتہ چلا کہ وہ چلا گیا ہے تو وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محبت ذلیل کروا رہی تھی، محبت شدت پکڑ رہی تھی۔
وہ قریبی ترین رشتے کے باوجود ایک دوسرے کا سامنا کرنے کی بجائے تیسرا فرد درمیان میں لا رہے تھے، اور محبت کی کشتی میں 2 سواروں کے بعد تیسرا سوار ہو جائے تو کشتی ایسی ہی ڈاواں ڈول رہتی ہے۔ شاہ مغرب پڑھ کر واپسی کی تیاری کرنے لگا۔ بریا اس کے پاس کھڑی بات کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ پرفیوم سپرے کر کے وہ بریا کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے؟ جوتے پہنتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ مجھے موبائل دے دو پلیز، وہ ہمت کر کے بول گئی۔ کیوں؟ کس سے بات کرنی ہے؟ اپنا اسمارٹ فون چارجنگ سے اتار کر اس کی طرف بڑھا گیا۔ ہمیشہ کے لیے چاہیے، میرا اپنا موبائل۔ بریا نے حسرت بھری نظروں سے اس کا موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ کس سے بات کرو گی؟ وہ موبائل پیچھے کر چکا تھا، لہجہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ تم سے بات کروں گی، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ شاہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ اس بار میرے لیے دل میں جگہ بنا ہی لی تم نے آخر۔ آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ بریا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے بس موبائل چاہیے تھا، اسے اپنا بھائی یاد آتا تھا، وہ کسی کو یہ بات بتا نہیں پائی تھی۔ وہ بس اپنے موبائل سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ میں بات کر لیا کروں گا اماں کے موبائل سے، ضد مت کرنا بریا، ابھی تمہیں موبائل دینے کا وقت نہیں ہے، جب میں ضرورت محسوس کروں گا تو دے دوں گا۔ وہ نرمی سے اسے سینے سے لگا کر بولا۔ بریا کا دل جیسے کہیں کونے میں جا کر چپ چاپ بیٹھ گیا، اندر کہیں گہری خاموشی اترنے لگی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ شاید اسے آج بھی قابل اعتبار نہیں سمجھتا۔ اس کی خاموشی پر گہرا سانس بھرتا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر انگوٹھوں سے سہلانے لگا۔ میں تمہیں نارمل زندگی دینا چاہتا ہوں بریا، تھوڑا وقت یہاں وہاں کی الجھنوں سے توجہ ہٹا کر بس اس گھر کے مکینوں کو وقت دو۔ مجھ سے جب بھی بات کرنی ہو اماں کے موبائل سے میسج کر دینا، چاہے دن ہو یا رات، بس ایک میسج کر دینا، وہ اسے پیار سے کہنے لگا۔ اور بریا اسے یہ بھی نہ بتا پائی کہ اسے میسج کرنا نہیں آتا تھا، اس کو کبھی موبائل نہیں دیا گیا تھا، اسے بھائی یا بھابھی کا موبائل اٹھانے کی کبھی اجازت نہیں تھی۔ اس نے عاشر سے محبت کی قسمیں اور بھاگنے کی پلاننگ تک سب وہیں چھت پر کھڑے ہو کر کیا تھا۔ شاہ اس کے چہرے پر جھک کر محبت کے مہر لگا گیا، گال تھپ تھپا کر مسکراتے ہوئے وہاں سے نکلا، اور بریا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ شاید وہ چاہے جانے کے قابل ہو، مگر ایک بات اس نے جان لی تھی کہ وہ کبھی کسی کے لیے اعتبار کے قابل نہیں بن سکے گی۔ شاہ باہر سب سے مل کر چلا گیا، بریا اس کے جانے تک کمرے سے نہیں نکل پائی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔